الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم سامعین و سامعات، اب ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ایک بہت بڑے غزوے کا جو یہودیوں سے ہوئی تھی، جس کو ہم سیرت کے اندر غزوہ خیبر کے نام سے جانتے ہیں، اور کس طریقے سے یہ لڑائی ہوئی، کس طریقے سے مسلمانوں نے فتوحات حاصل کیں، اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں چند باتیں بتانا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں تاکہ آگے کی باتیں آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آئیں۔ دیکھیے، ایک قوم بہت پہلے ہوا کرتی تھی، اس قوم کا نام تھا قوم عمالیق۔ جن لوگوں نے شروع سے قصص الانبیاء سنا ہے ان کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک قوم تھی بہت پہلے کہ جن سے موسیٰ علیہ السلام نے لڑائی کی تھی۔ یہ وہی قوم تھی کہ جو بنو اسرائیل کے علاقوں پر قابض تھی، اور جب یہ ان علاقوں میں رہنے کے لیے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ چلو لڑو بھائی، تو بنو اسرائیلیوں نے کہا تھا کہ آپ اور اللہ تعالیٰ جا کر کے لڑو، ہم بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ قوم عمالیق بہت پرانی قوم اور بہت جنگجو قوم تھی۔ تو اس قوم میں سے دو شخص جو ہے آئے تھے عرب کی طرف، بہت پہلے کی بات ہے یہ۔ ایک کا نام تھا خیبر اور ایک کا نام تھا یثرب۔ جو بندہ خیبر میں بسا اس کے نام سے اس جگہ کا نام خیبر پڑا، اور جو بندہ یثرب آ کر کے بسا اس جگہ کا نام یثرب پڑا۔ یثرب یہ وہی جگہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو یہ شہر یثرب کے بجائے مدینۃ النبوی کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی کو آج ہم مدینہ کہتے ہیں، حالانکہ اس کا پہلے نام یثرب تھا، ہے نا۔ اچھا، بعض لوگوں نے ایک بات اور بھی ذکر کی ہے، وہ بھی بات بتا دوں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ دراصل یہود کی زبان میں لفظ خیبر کے معنی ہوتے ہیں قلعہ۔ قلعہ جو دیکھتے ہیں نا آس پاس، قلعہ یہود کی زبان میں، خیبر جو ہے عبرانی زبان ہم لوگ استعمال کرتے تھے، تو خیبر کے معنی ہوتے ہیں قلعہ۔ چونکہ خیبر جہاں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جہاں لڑائی ہوئی تھی، خیبر جو ہے قلعوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک قلعہ نہیں تھا کہ کوئی ایک قلعہ، قلعوں کا شہر تھا، یعنی کئی قلعے تھے، بہت قلعے تھے، اور کافی لمبا چوڑا، بہت لمبا چوڑا شہر تھا، بہت قلعوں والا۔ اسی لیے جو ہے اس کو خیابر کہا جاتا تھا، قلعوں کا شہر، شارٹ فارم میں خیبر اس لیے کہا گیا تھا۔ یہ بہت بڑا شہر تھا، مدینہ سے 165 کلومیٹر کی دوری پر تھا، اور سطح سمندر سے دیکھا جائے تو ایک سب سے بڑی خاصیت اس شہر کی کیا تھی کہ تقریباً 2800 فٹ سمندری سطح سے دیکھا جائے تو 2800 فٹ جو ہے بلندی پر واقع تھا یہ شہر۔ ذرا سوچیے آپ کہ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے کوئی نکلے وہ پرانے والے مشینری لے کر کے، تو کتنا مشکل چیز ہے۔ اتنے لمبے پر کوئی شہر آباد ہے، قلعے بھی مضبوط ہیں، یہاں کی مٹی بڑی زرخیز تھی، ہریالی بہت زیادہ تھی۔ عرب کے نخلستانوں میں سے بہت بڑا نخلستان اس کو مانا جاتا تھا، یعنی کہ نخلستان بولے تو بہت بڑا ریت ہو، صحرا ہو، اور اس کے اندر ایک بہت بڑی زمین ہو جو بہت ہری بھری ہو، تو بہت ہرا بھرا علاقہ تھا۔ اس وقت ہرا بھرا علاقہ بولے تو سونا چاندی، زرخیزی، چشمے، باغات اور کھجور تو اتنے زیادہ تھے کہ القتیبہ ایک جگہ، خیبر میں خالی ایک جگہ کا نام القتیبہ ہے، بعد میں تذکرہ اس کا آئے گا۔ القتیبہ مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں، القتیبہ، وہاں پر جو درختوں کی تعداد تھی نا کھجور کے درختوں کی، وہ تقریباً 40,000 تھی خالی القتیبہ میں۔ خیبر بولے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹا موٹی جگہ، بہت لمبے چوڑے جگہوں پر وہ لوگ آباد تھے اس وقت کے حساب سے۔ اچھا،
اب ایک چیز اور بھی جان لیجئے، یہ تاریخی چیزیں سے بیان کر رہا ہوں کہ ایک تاریخ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے اور آگے جو باتیں ہیں وہ اور اچھے سمجھ میں آئیں۔ یہ یہود جو ہے وہ کب آئے حجاز کی طرف؟ کب حجاز میں آ کر آباد ہوئے؟ خیبر کہہ لو یا مدینہ کہہ لو، یہاں پر کیسے آئے؟ یہاں پر تو عرب کے لوگ رہتے تھے، اور ہم بنو اسرائیل کی تاریخ جب پڑھتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ شام، فلسطین، وہ ایریے کی طرف انبیاء زیادہ آئے، اسی طرف ان کا مسکن رہا ہے، تو یہ لوگ اس طرف کا ہوئے۔ تو اس سلسلے میں کئی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمالقہ جس کا تذکرہ میں نے کیا، تقریباً 3000 سال سے زیادہ ان لوگوں نے یہاں خیبر میں سکونت اختیار کی ہے، عمالقہ نے۔ اور پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، پھر داؤد علیہ السلام کے دور میں فوجیں آئیں بنو اسرائیل کی ان سے فائٹ کرنے کے لیے، ان سے لڑنے کے لیے۔ دھیرے دھیرے عمالقہ ختم ہو گئے اور پھر اس کے بعد یہاں یہود آباد ہو گئے۔ اور یہ بات ہے تقریباً عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 1200 سال پہلے کی۔ یہ بات جب یہود آئے یہاں پر تو یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 1200 سال پہلے کی بات آ کر کے یہ لوگ آباد ہوئے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ نہیں یہ لوگ اتنا پہلے نہیں آئے تھے، دراصل یہ لوگ آئے تھے۔ دیکھو یہ تاریخ کی باتیں اس لیے ایسی ہیں، مختلف بھی ہیں، کیونکہ یہ تاریخ ہے، ہسٹری ہے، کوئی اسے قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے، حدیث میں لکھا ہوا نہیں کہ ایگزیکٹلی بتا دیا جائے، ہے نا۔ جتنے تاریخ داں ہیں، ہسٹری لکھنے والے ہیں، ان لوگوں نے سرچ کرنے کے بعد اپنا نظریہ پیش کیا ہے کہ بھئی میرے خیال سے، میرے علم کے مطابق ایسا ہے۔ اب جو پہلی بات میں نے ذکر کیا ہے وہ ابن خلدون جو ہے، خلدون ہے، انہوں نے یہ بات کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں 70 عیسوی کے بعد آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی آئے ہیں یہ لوگ، 70 عیسوی کے بعد، خاص طور سے جب بخت نصر نے فلسطین وغیرہ پر حملہ کیا، شام پر حملہ کیا، بیت المقدس کو تباہ و برباد کیا، تب جو ہے یہ لوگ وہاں سے بھاگ کر کے ان علاقوں میں آئے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ دراصل بنو اسرائیل جب تباہیوں کے بعد، اگر میں جانکاری آپ لوگوں کو دے دوں، بنی اسرائیل، سورہ اسراء جس کو ہم کہتے ہیں قرآن میں، اس کے اندر کچھ آیتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بنو اسرائیل جو ہے وہ 2 مرتبہ بہت بڑا فساد برپا کریں گے اور جس کے نتیجے میں یہ ہلاک کیے جائیں گے۔ اس کی تفسیر آپ لوگ کبھی موقع ملے تو پڑھنا، اس سے بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوں کہ بنو اسرائیل نے کب جو ہے زیادہ سرکشی اختیار کی ہے تو ان کو بڑی سے بڑی سزا دی گئی۔ تو جب بنو اسرائیل کے پاس حالت بہت خراب تھے، انبیاء پہلے بہت آئے، اب کوئی نبی نہیں، انہوں نے کتابوں میں دیکھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، لیکن آخری نبی کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 2 سیاہ پتھروں والے کھجوروں سے بھرے علاقوں کے درمیان کوئی شہر ہوگا، اس میں ہجرت کر کے آئیں گے۔ 2 سیاہ پتھروں کے بیچ میں ایک علاقہ ہوگا، کھجوروں سے بھرا ہوا علاقہ، تو وہ علاقے میں آئیں گے تو یہ لوگ نکل پڑے بوریا بستر لے کر کے کہ ہم وہ علاقہ ڈھونڈیں گے اور وہیں آباد ہوں گے تاکہ وہ نبی جو ہے ہمیں مل جائیں۔ تو اب جب یہ لوگ آئے حجاز کی طرف تو کچھ لوگوں کو لگا کہ بھائی خیبر وہ جگہ ہے تو وہاں آباد ہو گئے، اور بہت سارے لوگوں کو لگا کہ نہیں یثرب ہے تو یثرب میں آباد ہو گئے۔ 2 جگہوں پر آس پاس یہ لوگ آباد ہو گئے۔ اس طریقے سے جو ہے یہاں پر ان کی آبادی ہوئی۔ اور ایک چیز اور بھی جان لیجیے کہ عرب کے بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو یہود میں شامل ہو گئے اس وقت، یعنی کہ اپنے آپ کو، حالانکہ آج کی تاریخ میں اگر کوئی آدمی یہودیت اختیار کرنا چاہے تو کر ہی نہیں سکتا ان کے رولز کے حساب سے، لیکن اس وقت جو ہے وہ قبیلے ہوتے تھے، خاندان ہوتے تھے، دادا پردادا ان کے ساتھ رہنے لگے تو دھیرے دھیرے وہ بھی یہودی مشہور ہو گئے، ان کے دادا پردادا ساتھ میں رہتے تھے۔ مرحب ایک شخص تھا، بہت بڑا پہلوان مانا جاتا تھا، یہود کا اور عرب کا بھی بہت بڑا پہلوان تھا مرحب۔ اس کے تعلق سے مشہور تھا کہ 100 لوگوں کی طاقت اکیلے میں اس میں ہے، لوگ ایسا کہتے تھے مرحب۔ یہ عرب قبیلے سے تھا، بنو حمیر سے، اس کے دادا پردادا عربی قبیلے سے تھے، لیکن اب یہ یہودیوں کا لیڈر تھا، بہت بڑا سردار تھا۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے عربی لوگ بھی یہودیت میں داخل ہو گئے تھے. یہ سچویشن تھی, یہ حالات تھی. اچھا ایک بات اور بھی بیان کروں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیا. کیوں حملہ کیا خیبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہم اکثر یہ پڑھتے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسلمانوں نے جو کسی سے لڑائی کی ہے وہ خاص طور سے اپنی دفاع میں کیا ہے. بھئی وہ لڑنے کے لیے آئے تو ہم نے ان کا مقابلہ کیا, دفاع میں کیا ہے لڑائی. لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود چل کر کے گئے, ان پر حملہ کیا. تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ذرا سا میں آپ لوگوں کے ذہنوں کو پیچھے لے کر جاتا ہوں. مدینہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ کے اندر 3 قبیلے تھے یہودیوں کی. مدینہ کے اندر نمبر 1 بتائیے جلدی سے. نمبر 1 چلو بنو قریظہ. نمبر 2 بنو قینقاع. نمبر 3 قریظہ بول دیے, بنو نذیر. گڈ, ماشاء اللہ, اللہ اچھا رکھے. تو بنو نذیر, بنو قینقاع, بنو قریظہ, یہ 3 بڑے بڑے قبیلے مدینہ کے اندر آباد تھے. اور چاہے خیبر دیکھ لو یا مدینہ دیکھ لو, یہودیوں کی پوزیشن بہت مضبوط تھی. جیسے آج پوزیشن مضبوط ہے ایسے اس وقت بھی پوزیشن مضبوط تھی. جو آج کھیلتے ہیں گیم اس وقت بھی وہی کھیلتے تھے وہ لوگ, کیونکہ لوگ جانتے تھے بھئی وہ لوگ اتنا پہلے سے آ کر آباد ہوئے اور اتنی مضبوط پوزیشن وہاں پر حاصل کی کیسے؟ ڈیوائڈ اینڈ رول. وہی گیم کھیلتے تھے وہ لوگ. پیسہ کمانے کا طریقہ ان کو پتا تھا. سارے لوگ, عرب کے لوگ ان سے قرضہ لینے کے لیے جاتے تھے. بنو نذیر اتنا پاورفل قبیلہ تھا, یہ مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے نا, اپنے آپ کو ترم خاں مانتے تھے. جب ان کے یہاں شادیاں وغیرہ ہوتی تھیں تو بطور جو ہے ایسے ہی مانگ کر کے, جس سے ہوتا نا بھائی مانگ کر کے ہم آج زیور پہن لیں, بعد میں ولیمے کے بعد آپ کو واپس کر دیں گے دکھا کر کے کہ ہاں ہم پہنے تھے. عورتیں کرتی ہیں نا کہ بھائی فلاں سے زیور لے لیے اور پہن لیے, اس کے بعد دکھا لیے ادھر ادھر چل پھر کر کے شادی خانوں میں, اس کے بعد اتار کر کے دوسرے دن دے دیے کہ لو پپو آپ کا زیور, آپ کا ہار لے لو. تو ان کی شادیوں میں جو بڑے بڑے سردار تھے مکہ کے دوسرے عرب کے, یہ لوگ تھیلے بھر بھر کر کے زیورات دیتے تھے اور اس کا پیسہ لیتے تھے, یعنی اس کا چارج لگاتے تھے اور پھر اس کے بعد یعنی کرائے پر دیتے تھے یہ لوگ. اتنی اچھی پوزیشن تھی. اب سنو, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو بہت مضبوط بنایا. ان لوگوں سے مصالحت کی, ان سے عہد و پیمان کیا, باقاعدہ لکھائی پڑھائی ہوئی کہ بھائی نہ تم ہم پر حملہ کرنا, ہم نہ تمہارے پر حملہ کریں گے. اگر تم پر کچھ ہوا پرابلم, ہم تمہارا ساتھ دیں گے, تم ہمارا ساتھ دینا. بہت سارے رولز پہلے میں ذکر کر چکا ہوں, لیکن مختصر ذکر کروں. بنو قینقاع نے کیا کیا؟ مدینہ کی مارکیٹ میں ایک عورت کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا, ایک مسلمان کا قتل کیا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہکال کر کے وہاں سے بھگایا, بنو قینقاع کو, ایک قبیلہ آؤٹ مدینہ سے, کہ نہیں تم رہنے کے لائق نہیں, کہ تم عورتوں کی عزتوں پر, مسلمان عورت کی عزت کے تعلق سے تم چھیڑخانی کر رہے ہو. یہ لوگ میں سے کچھ لوگ تو شام کی طرف چلے گئے, اکثر خیبر میں بس گئے. خیبر میں پہلے سے یہودی تھے اور جا کر آباد ہو گئے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بنو نذیر کو. بنو نذیر بھی کیا کیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازش رچی, جس کے نتیجے میں ان کو ہکال کر کے باہر کیا گیا, مدینہ سے آؤٹ, خیبر میں جا کر آباد ہوئے. پھر اس کے بعد بنو قریظہ بچا تھا. بنو قریظہ کے لوگ اس وقت غداری کیے کہ جب مدینہ پر بہت بڑے لشکر نے حملہ کیا, جس کو ہم غزوہ خندق کہتے ہیں, اور صلح اس بات پر تھی بنو قریظہ سے مسلمانوں کی کہ بھائی ہمارے اوپر اٹیک ہوگا, تمہارا ساتھ دینا. تو یہ لوگ ساتھ دینے کے بجائے وہ مخالف پارٹی میں جا کر مل گئے. عین حالت جنگ میں جو ہے یہ لوگ دھوکہ دیے, غداری کی. خیر اللہ کا کرم ہوا کہ غزوہ خندق میں وہ لوگ کچھ نہیں کر پائے. اللہ نے مدد کی, آندھی طوفان کے ذریعے سے ان کے خیمے اڑا دیے. وہ لوگ سب بھاگ گئے, مکہ والے اور دوسرے قبیلے کے لوگ بنو غطفان والے. مسلمان سیف رہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر گیری کی کہ تم لوگ جو ہے عین حالت جنگ میں چلو ساتھ نہیں دیے, غداری بھی کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سزا پھر ان کو سخت سزا دی, ان کے مردوں کو, فوجیوں کو قتل کروایا, کیونکہ وہاں سخت ایکشن لینا ضروری تھا, ورنہ لوگ مسلمانوں کو ہلکا سمجھ لیتے تھے. اچھا تو یہ جو تینوں قبیلے تھے اس طریقے سے کہاں جا کر آباد ہو گئے؟
خیبر میں جا کر کے آباد. اب خیبر اور مضبوط ہو گیا. لیکن یہاں جان لیجیے ایک بات, ابھی تک خیبر تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے تقریباً 3-4 سالوں تک جب تک کہ یہ بنو نذیر والے وہاں نہیں گئے تھے, تب تک خیبر کے یہودی بس بزنس مائنڈ کے تھے. ان کو فائدہ چاہیے, چاہے ادھر سے ملے چاہے ادھر سے ملے, بس وہ یہی دیکھتے تھے. لیکن جب یہ لوگ یہاں سے گئے, ان لوگوں نے پن کرنا شروع کیا, زہر بھرنا شروع کیا, تو وہ لوگ ایک دم کٹر ہو گئے اسلام کے خلاف, کٹر ہو گئے. اور یہاں تک کہ غزوہ خندق میں ان لوگوں نے پھر سازشیں رچی, جس کے نتیجے میں غزوہ خندق واقع ہوئی. ان لوگوں نے ابھارا تھا, مکہ والوں کو جا کر بھڑکایا تھا, قبیلوں کو بھڑکایا تھا کہ ہم ساتھ دیں گے, سپورٹ کریں گے, آپ لوگ حملہ کرو. اور مسلمان اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ جب تک یہ لوگ ہیں امن قائم نہیں ہو سکتا. اسلام نام ہے امن کا, اور دعوت کس حالت میں دی جاتی ہے؟ امن کی حالت میں. کام اس وقت ہو ہی نہیں سکتا جب تک امن قائم نہ ہو, اور جب تک یہ لوگ رہیں گے امن قائم ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیونکہ یہ لوگ امن اور یہ یہود اور امن, یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, ایک ساتھ رہ ہی نہیں سکتے. یہ دونوں چیز ان کی فطرت میں ہی نہیں. تو اسی لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں سے صلح کر لی اور ادھر ایک دم سکون ہو گیا کہ اب ادھر سے کوئی پرابلم نہیں ہے, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی خبرگیری ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ اگر ان کو ڈھیلا چھوڑے رکھے تو آگے جا کر بہت پرابلم یہ لوگ کریٹ کریں گے. ان لوگوں کو سبق سکھانا جو ہے بہت ضروری ہے. اچھا, اور ٹھیک ہی ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہل کیا حملہ کرنے میں نا, اس کا بہت ٹھیک ہوا, کیونکہ اندر سے یہ لوگ تیاری کر رہے تھے. وہ تو حملہ کرنے کے بعد پتا چلا, جب ان کے پاس سے ہتھیارہ ملے نا. آج تک جتنی بھی جنگیں ہوئی تھی مسلمانوں کی, سب سے زیادہ ہتھیار ان لوگوں کے پاس سے ملے. قلعوں میں اتنا ہتھیار یہ لوگ اسٹور کر کے رکھے ہوئے تھے. میں جب پڑھ رہا تھا تو سن کر کے میں پڑھ کر کے حیران ہو رہا تھا کہ اس وقت جبکہ جو ہتھیار صرف سپر پاور کے پاس تھے, روم ایران کے پاس صرف وہ چیزیں تھیں, وہ ہتھیار صرف روم ایران کے پاس ہوا کرتے تھے, ان لوگوں کے پاس تھے مدینہ کے قریب دبابے. جیسے آج کل ہمارے پاس ہوتا نا وہ ٹینکر دیکھو نا, فوج جو لڑتی ہے دیکھو, اس کے اندر سپاہی بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. اور اب تو گولا پھینکنے کے لیے ہے نا, بم پھینکنے کے لیے بڑا سا سوٹ ٹائپ بنا ہوتا ہے, اندر سے وہ لوگ سب آپریٹ سب سسٹم چلاتے رہتے ہیں. تو اس وقت بھی لکڑی سے, مضبوط لکڑیوں سے بنے ہوئے جو ہے اس ٹائپ کے ہوتے تھے. اس میں کیسا رہتا تھا, پہیے لگے رہتے تھے, اور کیسا رہتا تھا اس کے پیچھے سپاہیاں چھپ کر کے, بہت سپاہیاں اس کے اندر بیٹھ کر کے وہ قلعوں کے قریب پہنچ جاتے تھے, لوگوں کے درمیان پہنچ جاتے تھے. اب کتنا بھی تیر برساؤ ان کو لگے گا ہی نہیں. جس طرح اس میں رہتا نا, کتنے بھی گولیاں چلاؤ اندر چھپے ہوئے ہیں, کچھ نہیں ہوگا. ایسے ہی وہ لوگ, وہ ہتھیار یعنی اس وقت کے وہ سمجھ لیجیے بہترین ہتھیار تھے, ہائی لیول کے, جو صرف روم ایران کے پاس پائے جاتے تھے, سپر پاور کے پاس, ان لوگوں کے پاس تیر تلوار ہر ایک چیز. منجنیق بناتے ہوئے حالت خراب ہو جاتی تھی لوگوں کی, نہیں ہوتے تھے. مسلمانوں کے پاس بھی جو ہے منجنیق کہاں ہوا کرتی, لیکن ان لوگوں کے پاس تھے. جب قلعہ فتح کیے تب دیکھے کہ سارے ہتھیار, تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر پہل نہیں کرتے ادھر سے تو پھر ادھر سے وہ لوگ تیاری کر رہے تھے. وہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے نا, جب صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا تو صلح حدیبیہ میں مسلمان جو غم کھائے ہوئے تھے کہ ہم مکہ جانا چاہ رہے تھے, ہم عمرہ کرنا چاہ رہے تھے, ہم کعبہ کا دیدار کرنا چاہ رہے تھے, مگر مشرکین روک لیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صلح کر لیے. یہ ساری باتیں ہیں نا دماغ کے اندر, باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس غم کی حالت میں جب سورہ فتح نازل ہوئی نا, واپس جب مسلمان آ رہے تھے, مکہ نہیں جا سکے, واپس آ رہے تھے, تو جب سورہ فتح نازل ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ذرا زخموں پر مرہم لگانے کے لیے, ذرا ہمت دینے کے لیے, ذرا خوشی دینے کے لیے کہ غم میں ڈوبے ہیں نا, ذرا خوشی دے دوں, اللہ نے ایک آیت اور نازل کی. سورہ فتح میں ہے آیت نمبر 20, اللہ نے کہا تھا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها, اللہ نے تم سے بہت سے غنائم کا وعدہ فرمایا ہے, تم انہیں حاصل کرو گے, بہت بڑا مال غنیمت تم کو انشاءاللہ ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبر دی تھی لوگوں کو, بہت بڑا مال غنیمت انشاءاللہ تم کو ملے گا. اور اللہ نے کہا تھا کہ تم کو مال غنیمت ملے گا, تم لوگے مال غنیمت. مال غنیمت سمجھتے ہو نا, جو لڑ کر کے جہاد کر کے پھر اس کے بعد جو ملتا ہے وہ مال غنیمت.
آج تک جتنے بھی غزوات ہوئے تھے سب سے زیادہ مال غنیمت اسی جنگ کے اندر حاصل ہوا جس کو غزوہ خیبر کہتے ہیں، جنگ خیبر کہتے ہیں، اور یہ اللہ نے پہلے سے وعدہ کیا تھا۔ اب یہاں کمال کی بات ذرا سوچئے کہ ہم اور آپ ہوتے تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ایک چیز اللہ نے کہہ دیا کہ مال غنیمت تم حاصل کرو گے، تو اب ہم بولتے ہیں بھئی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے بول ہی دیا ہے کہ ملیں گا، تو اتنا دماغ لگانا، یہ جاسوسی کرنا، اتنا ہتھیار لے کر جانا، شہادت کا جذبہ رکھنا ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے نا کہ ملے گا، پھر اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، اتنا محنت۔ لیکن نہیں، مسلمان جس طرح دوسری جنگوں میں جوش خروش کے ساتھ لڑ رہے تھے ایسا یہاں پر بھی لڑ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بھائی حرکت میں برکت ہے نا۔ آج کل بہت سارے لوگ تو توکل اللہ کا مطلب ہی الٹا کر دیے، توکل اللہ کا مطلب سمجھتے ہیں ہاتھا پیرا باندھ کر کے بیٹھے رہو اور اللہ تعالیٰ تو دے گا ہی دے گا، یہ توکل اللہ کا مطلب سمجھ لیے۔ توکل اللہ کا مطلب ہوتا ہے محنت کرتے جاؤ، آپ کی قسمت میں انشاءاللہ جو اللہ نے لکھ رکھا ہے اللہ پر آپ کو یقین ہے انشاءاللہ آپ کو ملے گا، مگر آپ کو حرکت کرتے رہنا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا نا کہ کیا میں اونٹ کو چھوڑ دوں اس کے بعد بھروسہ کروں کہ میرا اونٹ غائب نہیں ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اپنے اونٹ کو باندھ دو اس کے بعد بھروسہ کرو کہ انشاءاللہ غائب نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو حرکت میں برکت، تو مسلمانوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ اچھا، تو اس اعلان کے بعد کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری کے ابتدائی دنوں میں یہ لیٹر وغیرہ بھیجنے کے بعد جب ارادہ فرمایا کہ اب خیبر پر حملہ ہونا چاہیے، ان کی خبر گیری کرنی چاہیے، کیونکہ انہی لوگوں نے سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کی لڑائی لڑوائی تھی انہی لوگوں کے شے پر، تو ان کا تو حساب لینا ہی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ بھائی دیکھو اللہ نے وعدہ کیا تھا، اب وہ وعدہ پورا ہونے کا وقت آ چکا ہے، مسلمان بڑے خوش ہوئے، بہت ہی خوش ہوئے مسلمان۔ وہ جو پرانے زخم تھے نا پورے بھر گئے، پورے مسرت سے مدینہ جھوم اٹھا۔ اچھا، اور اس پر سونے پر سہاگا یہ کہ یہ اللہ کا حکم تھا اور نبی نے اعلان بھی کر دیا کہ جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے واپسی میں آتے سمے کہی ہے تو جائیں گے صرف وہی لوگ جو صلح حدیبیہ میں تھے، دوسرے کوئی نہیں جائیں گے۔ وہی 1400 لوگ جو صلح حدیبیہ میں گئے تھے، جنہوں نے بیعت کی تھی، خیبر میں بھی ساتھ میں صرف وہی چلیں گے، باقی لوگ نہیں چلیں گے۔ بعض لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی جانا چاہتے، کیونکہ بعض لوگوں کو منافق ٹائپ کے لوگ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ بھئی اللہ نے کہا ہے کہ مال غنیمت ملے گا، تو جب اللہ نے کہا ہے تو ملے گا ہی ملے گا، تو ہم لوگ چلیں، لڑیں گے نہیں، پیچھے پیچھے رہیں گے تب بھی مل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چلو، مگر ملے گا کچھ نہیں، ملے گا صرف انہی لوگوں کو جو صلح حدیبیہ میں تھے۔ یہ ایک طرح کا امتحان بھی تھا کہ کون واقعی میں اللہ اس کے رسول کے لیے جا رہا ہے، کون مان لینے کے لیے جا رہا ہے۔ ہاں، کچھ عورتیں بھی آئیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ ان کی منشا مال غنیمت کے لیے تھی، دراصل وہ خدمت کرنا چاہتی تھی، ہے نا، وہ خدمت کرنا چاہتی تھی۔ عورتوں کے لیے جہاد حج مقبول، حج مبرور ہے، لیکن نفل کے طور پر کبھی ضرورت پڑ جائے تو عورت نکل سکتی، جیسے یہاں چند عورتیں آئیں، ام سنان، ام اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا چاہتی ہوں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے، زخمی ہوں گے ہمارے بھائیاں تو ان کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے ہونا چاہیے نا۔ اب مرد اگر زخموں پر مرہم لگانا شروع کر دیں گے تو لڑے گا کون؟ یہاں عورتیں مرہم پٹی کریں گی، ادھر مرد لڑیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ اچھی بات ہے، اپنی سہیلیوں کو بھی لے لو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صلح حدیبیہ میں تھی ہی، وہ تو تھی ہی، وہ بھی تھی، ہاں غزوہ خیبر میں یہ بھی گئی تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کر رہی۔ تقریباً 19 سے 20 خواتین جو ہے گئی تھی غزوہ خیبر میں، صرف اور صرف یہ جو طب کا شعبہ جو ہے سنبھالنے کے لیے، مرہم پٹی کرنے کے لیے گئی تھی۔ اچھا، اب ایک چیز اور بھی ذکر کر دوں کہ جب مدینہ کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پر اٹیک کریں گے، اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، تو یہاں بہت سارے یہودی تھے، مارکیٹ میں یہودی رہتے تھے، کاروبار کرنے کے لیے یہی رہتے تھے، اور اچھے بڑے بڑے پیسے والے یہودی، منافقوں کا ٹولہ تو موجود ہی تھا۔ یہ لوگ اندر سے پریشان ہو گئے کہ اگر خیبر سے یہودیوں کا صفایا ہو گیا تو پھر تو یہودی بچیں گے ہی نہیں، جزیرے عرب سے یہودی غائب، کچھ بھی کرو مسلمانوں کو اس میں شکست ہونی چاہیے۔ چنانچہ ایک طرف ان لوگوں نے کیا کیا کہ
جاسوسوں کے ذریعے سے، اپنے بندوں کے ذریعے سے سب رپورٹ یہاں سے وہاں بھیجنا شروع کر دیا اپنے لوگوں کے پاس کہ یہاں ایسا ایسا چل رہا، تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، تم تیاری کر لو، ڈرو نہیں، یہ لوگ صرف 1400 یہاں سے جا رہے ہیں، 1400 صرف جا رہے ہیں، اور تمہارے پاس تو 10,000 کا لشکر ہے۔ ہاں، ان کے پاس نئے ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ 10,000 کی فوج تھی خیبر کے پاس، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا مضبوط قلعہ، اور وہ بھی قلعے سے نیچے نہیں، ایسا اوپر بنے ہوئے۔ سوچو، پھر بھی مسلمان کریں گے حملہ، جائیں گے حملہ کریں، یہ جوش تھا، جذبہ۔ اور دوسری طرف جو مالدار یہودی تھے نا، جن سے مسلمانوں نے قرضہ لے رکھا تھا، ہاں یہودیوں سے بہت سارے مسلمانوں نے قرضہ لے رکھا تھا، وہ لوگ کیا کیے، کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو ستانا شروع کیے کہ وقت سے پہلے ہمارا قرضہ دو بھائی، نہیں بھی بہت ضروری ہے، ہمارا قرضہ دو۔ ایک واقعہ ملتا ہے سیرت کے اندر، ایک صحابی تھے عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بیچارے ایک یہودی، ابو اشہم یہودی تھا، اس کے قرض دار تھے، قرضہ باقی تھا، اور کتنا لیا تھا انہوں نے؟ 5 درہم، 5 درہم، وہ بھی 5 درہم کا اناج لیا تھا۔ ہم لوگوں جیسا ولیمے کی شادی 10 لاکھ کرنے کے واسطے نہیں لیے تھے، ہے نہیں، گاڑی خرید کر اس پر چلنے کے واسطے انہوں قرضہ، ہے نا، کہ بہترین اونٹ لے کر کے، سرخ والا اونٹ لے کر گھوموں گا مدینہ کی گلی، اس کے شوقہ پورا کرنے واسطے نہیں لیے تھے، کھانے کے واسطے قرضہ لیا تھا، ہے نا، اناج لیے تھے 5 درہم کا۔ تو وہ شدت سے مانگنا شروع کیا، تو پیسہ ہمارا لاؤ۔ وہ کھنس اصل میں وہ تھی کہ یہ خیبر پر اٹیک کرنے جا رہے ہیں، خیبر پر حملہ کر، وہ کھنس تھی، لیکن اب ڈائریکٹلی تو نکال نہیں سکتے نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مدینہ کے اندر ہے، اور مدینہ اسلامی ریاست ہے۔ تو یہ بولے کہ بھائی مہلت دو، اور بڑے اچھے مزاج سے بولے لوگ کہ مہلت دو، بس تھوڑے دن کی بات ہے، ہمارے نبی نے اعلان کر دیا ہے خیبر جا رہے ہیں، لائیں گے وہاں سے، دے دیں گے تمہارا بھی۔ زبردست طریقے سے بولے، اب اس کو اور مرچی لگ گئی، مطلب یہ کھنت سے بول ہی رہا تھا، اور زیادہ غصے میں آ گیا، بولا کہ جیسے عرب کے بدوؤں کو ہرا دیے نا، ویسا خیبر والوں کو نہیں ہرا پائیں گے تم، 10,000 کی فوج ہے، مضبوط قلعے ہیں، مضبوط ہتھیار ہے، آسان نہیں ہوگا ان کو ہرانے کے واسطے، ڈرو، خوف کھاؤ۔ اب ان کو غصہ آیا نا، بولے کہ تم مدینہ میں رہ کر کے ہمارے ساتھ صلح کر کے، تم ہماری پارٹی میں ہو کر کے، کہ مطلب ہمارے ساتھ رہتے ہو، اور تم طرفداری ان کی کر رہے ہو، تم طرفداری ان کی کر رہے ہو، چلو نبی کے پاس، تم بولے کیسے، ان کی طرفداری کیے کیسے؟ پکڑ کر لے کر کے گئے۔ اب پکڑ کر لے کر گئے تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے ایسا کہا کیونکہ انہوں میرے پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہودی سے کہ کیا ظلم کیا انہوں، عبداللہ صاحب، انہوں میرا پیسہ لیے نہیں دے رہے، مانگ رہا ہوں تو نہیں دے رہے۔ اچھا، ایسے سچویشن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی دیکھو، ایسے وقت میں بھی مدینہ کے دشمن ہیں وہ لوگ، ہے نا، آج تو بھائی معصوم لوگوں کو بھی دیش دروہی بول کر کے کیا سے کیا کر دے رہے، ایسے سچویشن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ بھائی باقی ہو، ٹھیک ہے، دے دو، جاؤ دے دو۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا بیچاروں کے پاس، لیکن ہمارے نبی بولے نا، ہمارے نبی بول دیے نا، یہ دیکھو، یہ ہوتا ہے نبی کی اتباع، یہ ہے نبی کی فرمانبرداری۔ کچھ بھی نہیں، حالانکہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولتے ہو دیے کہ دے دو، یہ لو جیبا دیکھ لو، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے، لیکن نہیں، ہمارے نبی بولے نا، ہم کو کرنا ہے کیسے دے، ہمارے نبی بولے جا کر کے دے دو، ہم کو دینا ہے۔ یہ کہتے ہیں میرے پاس 2 کپڑے تھے، ایک کپڑا لے جا کر میں بیچ دیا، 3 درہم میں جو ہے وہ کپڑا بک گیا، 3 درہم میں، باقی 2 درہم کسی اور سے لے کر کے میں 5 درہم اس کے لوٹا دیا، کیونکہ نبی بولے جا کر کے اس کا قرضہ دے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب وہاں کی ذرا ہم تذکرہ کرتے ہیں، خیبر کی بات۔ خیبر میں نیوز تو پہنچ چکی تھی کہ مسلمان اٹیک کریں گے، حملہ کریں گے، حالانکہ خیبر پہلے سے بہت مضبوط تھا۔ خیبر کے قلعوں میں، کیونکہ ان کے پاس مال دولت اور پانی کا ذخیرہ اور اسے کھجوروں کے باغات، پھل فروٹ، یہ تمام چیزیں بہت تھیں، اناج بہت ہوتا تھا ان کے پاس، زرخیز علاقہ تھا، بہت زرخیز علاقہ خیبر، مال و دولت سے بھرا ہوا علاقہ، تو ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ یہ لوگ سال بھر کا اسٹور کر کے رکھے ہوئے تھے قلعوں کے اندر۔ ایک ایک قلعے کو جب گھیرا جاتا ہے نا، پہلے
دور کی جو جنگیں ہیں یاد کیجئے، قلعوں کو جب گھیرا جاتا ہے تو رسد ہونا چاہیے اندر، پانی ہونا چاہیے اندر، دوائیاں ہونا چاہیے اندر، تاکہ اندر کے لوگ سکون سے بیٹھ کر کھا پی سکیں آرام سے، اور باہر کے لوگ پریشان ہوتے رہیں، تھک کر کے خود ہی چلے جائیں دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر کے۔ یہ سب تمام سہولتیں ان کے پاس تھیں، اور ان کے پاس جو ہے 10,000 کی فوج تھی، 10,000 کی فوج۔ پھر بھی جو ہے یہ لوگ جب سنے نا تو بڑے بڑے سرداراں پورے بیٹھ گئے کہ میٹنگ کرتے ہیں، اس کا حل ڈھونڈو، اور اچھا مضبوط اور حل ڈھونڈو۔ چنانچہ ایک سردار تھا سلام بن مشکم، یہودیوں کا بڑا سردار مانا جاتا تھا، عمر رسیدہ تھا۔ تو اس نے، کیونکہ یہ پرانی جنگیں دیکھ چکا تھا، اس نے کہا کہ ہم جو ہے قلعے میں بیٹھ کے نہیں لڑیں گے، ہم باہر نکل کر لڑیں گے، بلکہ باہر کیا، چلو ہم ہی مدینہ پر حملہ کر دیتے ہیں، مدینہ پر ہم ہی حملہ کر دیتے ہیں۔ اور ایک سردار تھا حارث، مرحب جو پہلوان بتا رہا ہوں نا، مرحب اس کا بھائی تھا حارث، اس نے بھی کہا کہ ہاں ہاں بالکل نکل کر جا کر حملہ کریں گے۔ یہ حارث کی ہی بیٹی تھی، زینب نام تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زہریلا گوشت کھلایا تھا، یہ یاد رکھیے واقعے کے اندر، آگے تذکرہ آئے گا۔ اسی بندے حارث کی ہی بیٹی تھی، زینب نام تھا، اسی زینب خاتون نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زہر آلود بکری والا گوشت کھلایا تھا۔ لیکن بہت سارے سردار ایسے تھے خیبر کے، جو خاص طور سے پرانے خیبر کے تھے، جیسے بہت سارے سردار ایسے تھے کہ جو بنو نذیر اور بنو قینقاع سے یہاں سے ٹرانسفر ہو کر وہاں چلے گئے تھے۔ اب چونکہ دولت والے تھے، پوزیشن حاصل کر لی تھی، وہاں پر بھی رائے دیتے تھے۔ لیکن جو وہاں پرانے جو سردار تھے، جیسے کنانہ بن ابی الحقیق وغیرہ تھے، ان کے بھائی وغیرہ تھے، وہ لوگ بولے کہ نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں باہر نکلنے کی۔ وہ لوگ بالکل یعنی ٹینشن فری تھے کہ بھئی ہمارا کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہمارا کچھ کوئی نہیں بگاڑ سکتا، ہمارے پاس اتنے مضبوط قلعے ہیں۔ وہ بنو نذیر بنو قینقاع جیسے چھوٹے چھوٹے قلعے نہیں ہیں کہ تیروں سے جو ہے ہمارے پر حملہ کر سکیں، ہو ہی نہیں پائے گا، ہمارے پاس بڑے بڑے مضبوط قلعے ہیں، ہمارے پاس کئی قلعے ہیں، کوئی فتح نہیں کر سکتا، اس لیے ہم اندر آرام سے بیٹھیں گے، دیکھیں گے محمد صاحب اور ان کے ساتھی کب تک آ کر ہمارا گھیراؤ کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے ان کا، ہمارے لیے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اور ہمارے پاس تو بہت زبردست طاقت ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اور ایک کام کیے، چند سرداروں کو بھیج کر کے نا، یہ لوگ جو وہ گروپ جو غزوہ خندق میں ساتھ دیا تھا نا، عرب قبائل کے چھوٹے چھوٹے گروپس کے لوگ ہے نا، ان کو پھر سے دعوت دی کہ ہمارا ساتھ دو آ کر کے۔ اب وہ لوگ بولے کہ ہاؤ 4,000 کا لشکر لے کر کے ہم لوگ آئیں گے۔ اب 10,000 ان کا، 4,000 ان کا، کتنا ہو گیا؟ 14,000۔ اور مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1,400۔ اب سوچئے وہ بلندی پر اور یہ نیچے، یہ سچویشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ سبع بن ارفتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی کا نام ہے، یا نمیلہ بن عبداللہ لیثی، دو نام ملتے ہیں، جس میں سے پہلا نام زیادہ صحیح لگتا ہے، لوگوں نے زیادہ کہا ہے، اکثر مفسرین نے، محدثین نے، کہ یہی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا نائب بنایا، کہا کہ بھئی نماز وغیرہ آپ پڑھائیں گے جب تک میں نہیں رہوں گا اور میں روانہ ہوتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روانہ ہو گئے خیبر کی طرف۔ اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے خیبر کی طرف، تب جو ہے سبع بن ارفتہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہاں مدینہ کے تھے، یعنی نائبین کی حیثیت سے سنبھال رہے تھے اور یہاں کے ذمہ دار تھے مدینہ کے، ان کی موجودگی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے مدینہ۔ فرسٹ مدینہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اب آئے یہ خیبر کے قریب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، اور آ کر کے فجر کی فرسٹ نماز پڑھی تھی مدینہ میں، اور فجر کی نماز کے بعد انہوں نے سبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا، توشہ یعنی کھانے پینے کا سامان بانٹ دیا تھا، اور کہا تھا آپ نبی سے ملنا چاہ رہے ہیں، فی الفور تو آپ یہاں نہیں مل سکتے، نبی خیبر کی طرف گئے ہیں، آپ کو خیبر جانا پڑے گا۔ تو یہ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر چلے گئے، اور جب یہ خیبر پہنچے تھے تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے۔ خیبر کی فتح کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی۔ بات کو میں آگے بڑھاؤں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے لیے نکلے تھے تو راستے میں بہت سارے انتظامات کیے، کیونکہ آپ ایک بہترین کمانڈر تھے۔ دیکھو، یہ ہمیشہ یاد رکھو
کہ اسلام کے اندر پلاننگ کی بڑی اہمیت ہے، ہر چیز کا پلان ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بس اللہ رب العالمین کرنے والا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ تو کرے گا ہی کرے گا، مگر آپ کو بھی محنت کرنی ہے، آپ کو بھی دماغ استعمال کرنا ہے، پھر اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا. جو آدمی خود اپنی مدد نہیں کرتا، اللہ اس کی مدد کیوں کریں گے؟ ہے نا. وہ اللہ نے کہا ہے نا کہ جو قوم اپنی حالت کو نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو کیوں بدلے گا؟ ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین پلانر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ بہترین کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک چھوٹی ٹکڑی جس کے سردار عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو چھوٹی ٹکڑی دے کر کے آگے آگے بھیج دیا. کہا تم پہلے جاؤ، راستے میں کوئی جاسوس ملے یا ہمارے واسطے کوئی جال بچھا کر رکھا ہوا ہو تو اس سے تم نپٹنا، اس کی اطلاع جو ہے مجھے دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے مسلمانوں کے لیا جو بہترین راہبر تھے، راستہ بتانے والے تھے، اور پہلے جو ہے وہ آتے جاتے رہتے تھے خیبر کے راستوں کی طرف. تو خیبر کی طرف جتنے بھی راستے جاتے ہیں، چاہے وہ مین روڈ ہو، مطلب مین راستہ ہو، یا کہیں کٹنگ والا راستہ ہو، یا جنگل میں سے، یا ادھر کہیں سے بھی کوئی راستہ ہو، بہرحال تو وہ راستوں سے جانتے تھے. دو ایسے راہبروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہائر کیا، لیا، اور یہ صحابی بھی تھے، لوگ مسلمان بھی تھے. ایک تھے حصیل بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. راستے میں چند واقعات ہوئے، ان کو بھی سن لیجئے ذرا مختصراً. خیبر کے راستے میں اسر ایک جگہ پڑا. اسر جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک مسجد بنانے کا حکم دیا. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ بنو غطفان، جن کا میں نے تذکرہ کیا کہ یہود نے اطلاع بھیج دی تھی، یہود کے سردار جا کر ملے تھے کہ بھائی تم ہمارا ساتھ دو آ کر کے، غزوہ خندق میں ہمارے کہنے پر جس طرح آئے تھے لڑنے کے لیے، ایسے ہی آؤ خیبر، کیونکہ مسلمان اٹیک کرنے والے ہیں. تو یہ لوگ 4000 کا لشکر لے کر کے نکلے. دو اقوال ہیں. ایک قول ابھی راستے میں تھے، تقریباً جو ہے یہ 33 کلومیٹر کا راستہ طے کیے تھے اپنے علاقے سے یہ لوگ خیبر کی طرف جاتے ہوئے. بعض سٹی نے کہا نہیں، یہ لوگ خیبر کے قریب پہنچ چکے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت کو آپ لوگ یاد کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ بہت دور سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے تو دشمنوں کے دل میں اللہ تعالیٰ روب ڈال دیتے تھے. آپ پہنچتے نہیں تھے بھی سامنے، لیکن نبی کی خصوصیت یہ تھی کہ دشمن کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے رسول، تو ہوا یہ کہ یہ لوگ بنو غطفان کے لوگ نکلے اور 33 کلومیٹر بعض اقوال کے مطابق یہود کے قریب پہنچ چکے ہیں، خیبر کے قریب پہنچ چکے ہیں. ان کو سنائی دیا کہ ان کے اہل و عیال چیخ رہے، چلا رہے. اب یہ لوگ، ہمارے اہل و عیال پریشان ہیں. یہ لوگ فوراً پلٹے کہ لگتا ہے ہمارے قبیلے پر کسی نے حملہ کر دیا. یہ لوگ بھاگم بغیر رکے جا کر اپنے قبیلے میں پہنچے تو دیکھا سب نارمل ہے، ان کے بیوی بچے سب لوگ صحیح ہیں. تو کہا کیا ہوا، تم لوگ چیخ کیوں رہے تھے؟ بولے نہیں، ہم لوگ تو نہیں چیخ رہے تھے، دراصل اللہ رب العالمین مدد کر رہا تھا مسلمانوں کی. وہ لوگ واپس ہو گئے. اب ان کو سمجھ میں آیا کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، دوسروں کی مدد کرنے سے پہلے اپنی مدد کرو، نہ ہم لوگ ادھر چلے جائیں گے. اگر مسلمان جو ہے غصے میں آ کر کے اس طرف سب سے پہلے ہماری خبر گیری کے لیے آ گئے کہ تم دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہو تو ہماری تو خیر نہیں ہے. تو اسی لیے ہم اپنی بیوی بچوں کے پاس رہیں یہیں پر، ہے نا، اور وہاں خیبر ہم نہیں جائیں گے. تو بہرحال یہ 4000 لے کر کے واپس اس طریقے سے آگے. ایک واقعہ یہ بھی ہوا. اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ اور بھی ذکر کیا ہے. صحابہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا مانگا. کہا بھائی کھانا دو لا کر کے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستو ہے، ستو ہے نا. آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ تو کھائے بھی نہیں ہوں گے ستو، ہے نہیں. ستو کون کھائے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا. تو ستو کوئی کھایا ہے؟ ہاں، تو بزرگ لوگ ہی کھا سکتے ہیں، میں بھی کھایا ہوں الحمدللہ. ستو لوگ کھائے بھی نہیں ہوں گے، ہے نا. حالانکہ بڑی طاقتور چیز ہے ستو، طاقتور چیز. آج بھی یو پی کے علاقوں میں جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کے نام سے باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے ستو آتا ہے، اور بہترین ستو ہوتا ہے. ہاں، ان کو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ یہ کھلاؤ، یہ گھول کر کے یہ عورتوں کو پلاؤ طاقت کے لیے. ہاں، ستو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا گیا بھائی ستو ہے. ستو ایک ایسی چیز جو خراب ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ بس سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزوں کا مکسچر ہوتا ہے، پاؤڈر بنا کر رکھے رہتا ہے، آٹے کی طرح رکھا رہتا ہے، اور جب اس میں پانی ڈالو گے تب کھانے کے لائق ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک ہے پانی ڈال کر لاؤ. پانی ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے کھایا، ہے نا، تناول فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود رہے. پھر مغرب کی نماز پڑھی. مغرب کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلی کیا، وضو نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عصر میں وضو کیا تھا وہ وضو برقرار تھا. اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوا
کہ بھئی کھانا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بس یہ ہے کہ آدمی کلی کر لے تاکہ کچھ اگر پھنسا وسا ہو تو ایسا نہ ہو کہ نماز میں کھڑا ہو جائے، جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے کہ گوشت کھا کر کے آئے، اب کھڑے ہوئے ہیں تو اب داتا صاف کر رہے ہیں، نماز میں ہو داتا صاف کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ستو ہی کھایا تھا، گوشت نہیں کھایا تھا، ستو تو پانی پینے سے چلا جاتا پورا صاف ہو جاتا، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی احتیاطاً کیا، تو معلوم ہوا کہ کھانے کے بعد جو ہے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور کلی کر لینا چاہیے۔ اگر وضو آپ کا برقرار ہے تو اس شرط کے وضو ٹوٹ گیا ہے آپ کا تو پھر آپ کو دوسرا وضو کرنا پڑے گا۔ ہاں یہاں پر ایک چیز اور بھی جان لیجئے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو ہے مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے راہبر ایسی جگہ لے کر کے گئے جہاں کئی راستے تھے، یعنی اب ایک ایسا چورستہ ٹائپ کا، پوری فوج پہنچ گئی وہاں پر، ادھر بھی راستہ ادھر بھی راستہ ادھر بھی راستہ ادھر راستے ہی راستے ہیں۔ اب راہبروں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے راستے ہیں، یہ سارے راستے گھوم پھر کر کے خیبر ہی جاتے ہیں، اب آپ جس راستے سے بولو اس راستے سے آپ کو لے کر چلیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے راستوں کے نام بتاؤ، نام ہوا کرتے تھے نا، ہوتا نا جیسے ہمارے پاس گلیوں کا نام ہوتا ہے، ایسے راستوں کا نام ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راستوں کا نام بتاؤ، تو ایک راستے کے بارے میں بولے کہ یہ راستہ حزن، اس کا نام ہے حزن۔ اب حزن کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عربی دا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں یہ راستے سے نہیں چلیں گے، کیونکہ حزن کے معنی ہوتے ہیں سخت، ہے نا، حزن کے معنی ہوتا ہے غمگین، ہے نا، یہ حزن معنی سخت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اس راستے سے نہیں، لا تسلکہ، اس راستے سے نہیں چلیں گے۔ دوسرا نام بولو، تو کہا کہ یہ راستہ جو ہے اس کا نام ہے شاس، شاس کے معنی ہوتے ہیں دشوار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دشوار نہیں، یہ راستے سے بھی نہیں چلیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور تیسرے راستے کا نام، تو کہا اس کا نام حاطب، حاطب معنی لکڑی جمع کرنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اس سے بھی نہیں چلیں گے، یہ راستے سے بھی نہیں۔ اچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے وہاں پر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بہت سارے نام لیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے بارے میں کہا نہیں 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 نہیں، لاسٹ بچا لاسٹ۔ تو رائبر نے کہا بس ایک ہی راستہ بچا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دیر سے کیونکہ صبر کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، بول رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر رہے ہیں، بول رہے ہیں انکار کر رہے ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تو بھائی جلدی بولو نا، لاسٹ راستہ جو ہے کیا ہے بتاؤ جلدی سے۔ تو بولے مرحب، یہ لاسٹ راستہ جو ہے یہی بچا ہے، اس کا نام ہے مرحب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اس راستے سے ہم لوگ چلیں گے، کیونکہ مرحب کے معنی ہوتے ہیں کشادگی۔ اب کچھ بات سمجھ میں آئی؟ دراصل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی چیزوں سے اچھا مطلب نکالتے تھے، بدشگونی نہیں کرتے تھے، لیکن اچھی چیزوں سے اچھا مطلب نکالتے تھے، یعنی اچھا سوچتے تھے۔ اب مرحب کے معنی کشادگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی کشادگی والے راستے سے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کشادگی کرے گا، ہے نا۔ صلح حدیبیہ میں آپ کو یاد ہونا چاہیے، صلح حدیبیہ میں جب سہیل آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ بھائی یہ آیا ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہی ہوگا، ہے نا، کیونکہ سہیل آسانی کے معنی میں ہوتا ہے تو آسانی ہوگی، ہے نا۔ تو اچھی چیزوں سے اچھا مطلب نکالتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے برے ناموں کو جن کا مطلب برا ہوتا ہے، کہنے میں کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو، مطلب اگر برا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناپسند کرتے تھے۔ مگر آج ہم نام رکھنے میں مطلب کی پرواہ ہی نہیں کرتے، ہاں چیتا شیر پتہ نہیں کیا کیا وہ سب ناموں کو پسند کر لیتے ہے نا، لیکن جو اچھے نام بنتے ہوں، جو عبدیت والے نام بنتے ہوں، جن کا کوئی اچھا مطلب نکلتا ہو، وہ ناموں کو پسند ہی نہیں کرتے ہم لوگ، کچھ نیا ڈھونڈ کر کے لے کے آؤ مولوی صاحب بولتے ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مرحب والے راستے کو اختیار کیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آگے بڑھے۔ چند باتیں اور بھی کہنی تھیں جو راستوں کے واقعات کے تعلق سے ہیں، لیکن وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ ہم اگلی قسط کے اندر انشاءاللہ ان واقعات کو ذکر کریں گے کہ جو راستے میں ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں جا کر کے پہنچے، اور پھر خیبر کے اندر جو کچھ ہوا انشاءاللہ بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان واقعات سے جو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں ان نصیحتوں کو اخذ کرنے والا بنائے۔